International Islamic Research Center. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورۃ العصر میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے عصر کی قسم اٹھائی ہے. عصر زمانے کو بھی کہتے ہیں اور عصر سے مراد یہاں پر نماز عصر کا وقت بھی ہو سکتا ہے یا پھر عصر سے مراد نماز عصر ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن کریم میں نماز عصر کے بارے میں خصوصاً فرمایا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، کہ لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی حفاظت کرو. اگرچہ صلاۃ الوسطی میں اختلاف ہے کہ اس سے مراد کون سی نماز ہے، لیکن نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اختلاف کو دور کر دیا. جب ایک جنگ کے دوران کافروں نے تیر برسائے، آپ کو عصر کی نماز پڑھنے کا موقع نہ ملا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ ان کافروں کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ سے مؤخر کر دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. تو اس سے مراد عصر کی نماز ہے. اور عصر کی نماز کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جس کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی اوتر اہلہ و مالہ، اس کے گھر والے اور مال ایسے ہے کہ وہ ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا. اور یہ عصر ہی کی نماز اتنی قیمتی نماز ہے کہ جب انسان کو قبر میں اتار کے دفن کر کے لوگ چلے جاتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتاہ ملکان اسودان ازرقان، قبر میں اس کے بعد دو فرشتے نیلی آنکھوں والے کالے چہرے والے اس کے پاس آتے ہیں، اس سے سوالات کرتے ہیں. اور حدیث میں موجود ہے کہ جب اس سے سوال کیے جاتے ہیں وہ اٹھتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے دعونی اصلی، اے فرشتوں مجھے چھوڑ دو، پہلے مجھے نماز پڑھنے دو. کیونکہ جب اس کو اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے وہ شخص اس کو سورج کا غروب ہونے کا ایک نظارہ کروایا جاتا ہے کہ جیسے سورج غروب ہونے کو ہے اور اس کی عصر کی نماز رہتی ہے. یہ کہتا ہے فرشتوں مجھے چھوڑ دو، پہلے مجھے نماز عصر پڑھ لینے دو. تو اتنی قیمتی نماز ہے، تو اس لحاظ سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس نماز کی قسم اٹھائی والعصر، کہ مجھے عصر کی نماز کی قسم ہے. ان الانسان لفی خسر، یقیناً کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں یہ سب کے سب خسارے اور نقصان کے اندر ہیں. میرے بھائیوں، انسان سے مراد یہودی بھی ہو سکتے ہیں اور عیسائی بھی اس میں شامل ہیں، مجوسی، ہندو، بدھ مت، تمام لوگ، حتیٰ کہ مسلمان بھی انسان کے اندر شامل ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے نقصان میں ہیں، خسارے کے اندر. اللہ کہ ان میں سے کوئی شخص نقصان سے نکل بھی سکتا ہے، یہ سارے نقصان میں ہی زندگی بسر کریں گے. فرمایا کہ جو لوگ ان کے اندر 4 خوبیاں پائی جائیں گی، ان 4 خوبیوں کی وجہ سے وہ نقصان سے، خسارے سے نکل سکتے ہیں. وہ 4 خوبیاں کون سی ہیں؟ پہلی خوبی یہ ہے کہ الا الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو ایماندار ہیں، جو وفادار ہیں، جن کا عقیدہ توحید مضبوط ہے، جن کے عقائد و نظریات کتاب و سنت کے مطابق ہیں،
جنہوں نے اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کے رسولوں کو، اس کی کتابوں کو، اچھی بری تقدیر کو اور آخرت کے دن کو تسلیم کیا، یہ لوگ خسارے سے نکل سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، الا الذین آمنوا کے اندر سب سے پہلی جو بات آتی ہے وہ عقیدے کی اصلاح ہے۔ اگر کسی آدمی کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، وہ اس کے بعد جتنے مرضی اعمال کر لے، اس کے اعمال اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوں گے، وہ ضائع کر دیے جائیں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن کریم میں 18 نبیوں کا ذکر کیا ہے جو سب کلمہ گو تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، مخلص تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ لوگ، اگر یہ میرے پسندیدہ برگزیدہ انبیاء کرام، ان کی جماعت شرک کرتی، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو اعمال بھی انہوں نے کیے تھے سارے کے سارے اللہ فرماتے ہیں وہ ضائع کر دی جاتے۔ تو اس لیے اگر ہم خسارے سے نکلنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنا ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر جو لوگ خسارے میں ہیں، خسارے سے نکلنا چاہتے ہیں، ان کو کتاب و سنت کے مطابق اعمال کرنے ہوں گے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کا یہی مطلب ہے کہ سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح، اور دوسرے نمبر پر وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کتاب و سنت کے مطابق اعمال، اس لیے کہ جس کے اعمال کتاب و سنت کے مطابق نہ ہوئے وہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مشہور ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی آ کر کے مسجد نبوی میں نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آ کر کے سلام کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اے میرے صحابی جاؤ، پلٹ جاؤ، جاؤ دوبارہ جا کر کے نماز ادا کرو، تم نے نماز ادا نہیں کی۔ صحابی رسول جاتے ہیں، دوبارہ نماز پڑھتے ہیں، دوبارہ نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی، سلام کرتے ہیں، سلام کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر اسے کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اے میرے صحابی جاؤ دوبارہ جا کر کے نماز ادا کرو، تم نے نماز ادا نہیں کی۔ صحابی پھر جاتے ہیں، تیسری مرتبہ نماز ادا کرتے ہیں، ادا کرنے کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کرتے ہیں، آپ جواب دیتے ہیں اور پھر وہی فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ ذرا غور کیجئے، آج ہم بھی نماز ادا کرتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں مسجد نبوی کے اندر صحابی رسول 3 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں اور ہر مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابی جاؤ دوبارہ نماز ادا کرو، تم نے نماز ادا نہیں کی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ صحابی جو نماز ادا کر رہے تھے اس میں جو طریقہ تھا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا۔ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگے اللہ کے نبی آپ مجھے نماز سکھا دے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بتلایا کہ نماز کے لیے جب تم نے کھڑا ہونا ہے، وضو کرنا ہے اور قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے اور قیام کرنا ہے، اتنا لمبا قیام کہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے، پھر رکوع کرو، رکوع میں تمہارا دل مطمئن ہو جائے، پھر رکوع سے سر اٹھانا ہے، اس طرح کھڑے ہونا کہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتدال و اطمینان والی نماز صحابی کو سکھائی، جو کمی تھی نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کمی کا ازالہ کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت کے مطابق ان کو نماز سکھا دی۔ آج ہم بھی اپنی نمازوں پہ غور کریں، اگر ہم خسارے سے نکلنا چاہتے ہیں تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنا ہوگی، نماز پیارے پیغمبر کے طریقے کے مطابق ادا کرنی ہوگی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو نماز ادا کرتا ہے لیکن اس کا رکوع، اس کا سجدہ وہ پیارے پیغمبر کے طریقے کے مطابق نہیں، اس کو وہ اعتدال اور اطمینان کے ساتھ ادا نہیں کر رہا تھا، اس کو مکمل نہیں کر رہا تھا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم یہ نماز کب سے ادا کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا مجھے اتنا عرصہ ہو گیا ہے، میں اس وقت سے یہ نماز ادا کر رہا ہوں۔ تو فرمانے لگے اگر تم یہ نماز پڑھتے ہوئے مر گئے اس دین پر نہیں مرو گے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اگر ہم خسارے سے نکلنا چاہتے ہیں تو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کے مطابق زندگی بسر کرنا ہوگی۔ سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کریں اور دوسرے نمبر پر کتاب و سنت کے مطابق اعمال ہونے چاہیے۔
اور تیسرے نمبر پر اگر ہم خسارے سے نکلنا چاہتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا ہوگی۔ حق کیا ہے؟ الَّذِي نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِ، جو چیز جو وحی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی یہ حق ہے۔ اور پیارے پیغمبر پر جو اللہ نے وحی نازل کی ہے اس کی دو صورتیں ہیں، ایک وحی جلی ہے جس کو اللہ کا قرآن کہتے ہیں، ایک وحی خفی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے وہ حق ہے۔ اب یہ کیا کرتے ہیں؟ عقیدے کی اصلاح کے بعد خود عملی زندگی اختیار کرتے ہیں، اس عملی زندگی کو اختیار کرنے کے بعد اس کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہی معنی ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، آج دنیا کے اندر ہر مذہب دعوت دے رہا ہے، ہر ایک یہی سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت جو ہے اپنے اپنے دلائل پہ خوش ہو رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیں جو اللہ کی وحی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی صورت میں یا حدیث کی صورت میں اتری ہے، جو بھی لوگ اس کو اپناتے ہیں، اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں اور اسی وحی کی دعوت لوگوں کو دیتے ہیں، یہ لوگ حق پر ہیں۔ تو فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں، یعنی تبلیغ کرتے ہیں۔ ہماری تبلیغ کا انداز بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی والا ہونا چاہیے، نہ کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے واقعات، اس سے جھوٹی باتیں، من گھڑت واقعات، ضعیف احادیث، غیر ثابت قصے لوگوں کو سنا کر اور ان کو یہ واقعات سنا کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ نہیں، ہمیں اللہ کے پیغامات لوگوں تک پہنچانے ہیں۔ ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ اپنے بزرگوں کے واقعات لوگوں کو سناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے پیغمبر کو کہا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیارے پیغمبر بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کی طرف جو آپ کے رب کی طرف سے وحی اتری ہے وہ لوگوں تک پہنچائے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو پھر آپ نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں حق ادا نہیں کیا۔ تو اس لحاظ سے ہمیں بھی چاہیے کہ جو حق اللہ نے اتارا ہے اس کی لوگوں کو واضح نصیحت کریں۔ میرے بھائیو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کے اندر آئے تھے وہ لوگ، ان کا کوئی قاعدہ، ان کا کوئی اصول اور ضابطہ نہیں تھا، وہ لوگ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے کفر اور شرک کے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اندر مبعوث کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قرآن کی آیات پڑھ کے سنائی، تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو واضح نصیحت کی، قرآن کی آیات ان کے سامنے پڑھی، تو اللہ فرماتے ہیں فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، ایک وقت تھا کہ تم جہنم کے گڑھے پر پہنچے ہوئے تھے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمہیں جہنم کے اندر گرنے سے بچا لیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی ان لوگوں تک پہنچائی۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم خسارے سے نکلنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کریں، دوسرے نمبر پر کتاب و سنت کے مطابق اعمال کریں، اور تیسرے نمبر پر جو اللہ کی وحی ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیں، تبلیغ کریں، واضح و نصیحت کریں، اور چوتھے نمبر پر وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو حق صبر کی تلقین کریں۔ ظاہر ہے جب انسان حق کی تبلیغ کرتا ہے تو شیطان کو غصہ چڑھتا ہے۔ اب شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، شیاطین جنات میں بھی ہوتے ہیں، پھر یہ صبر حق کی تلقین کرنے والا جو ہوتا ہے یہ اس کے اوپر حملے کرتے ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایسے موقع پر ایمانداروں کی خوبی بیان کی ہے، جو لوگ خسارے سے نکلنا چاہتے ہیں ان کی خوبی بیان کی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ صبر یہ نہیں ہے کہ انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے، انسان کے اوپر پریشانی آتی ہے اور یہ وویلا کر لے، وویلا کرنے کے بعد جب کام نہ بنے تو کہے میرا صبر ہے۔ یاد رکھیں صبر کا لغوی معنی تو یہ ہے روکنا۔ انسان اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے اوپر جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان پر اپنے آپ کو روک لے، یہ صبر ہے۔ اور اسی طرح جن چیزوں سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے روکا ہے کہ زنا مت کرو، شرک مت کرو، کفریہ کام مت کرو، شرک سے، کفر سے، چوری سے، زناکاری سے، جن جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا ہے ان سے ہم رکیں گے تو یہ بھی صبر ہے۔ اور تیسرے نمبر پر صبر یہ ہے کہ انسان کے اوپر جو مصائب اور پریشانیاں آئیں ان کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرے۔
اور دوسرے مسلمان کا حق بنتا ہے ایک آدمی مصیبت اور پریشانی میں ہے اس کو صبر کی تلقین کرے. جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے, ایک خاتون قبر پر بیٹھی, وہ غالباً وویلا کر رہی تھی, تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سمجھایا, لیکن اس نے بات کو نہ سمجھا. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے, کسی نے آ کر کے کہا تمہیں پتہ ہے یہ کون تھے؟ وہ کہنے لگی نہیں میں نہیں جانتی. تو کہنے لگے کہ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے تھے جو آپ کو سمجھا رہے تھے. تو وہ بی بی فوراً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں پہنچتی ہیں. کہتی ہے جب میں دروازے پر پہنچی اس پر کوئی دربان نہیں تھا. کیسی پیاری اور سادہ زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسر فرما رہے ہیں, وقت کے بادشاہ ہیں, اللہ کے آخری نبی ہیں, لیکن کہتی ہیں کہ دروازے پر کوئی بھی دربان نہیں, میں اندر جاتی ہوں. اجازت لے کر جب اندر پہنچتی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرتی ہیں, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے کیا کہتے ہیں کہ ابھی بھی الصبر عند الصدمۃ الاولی, صبر وہ ہوتا ہے جب انسان کو مصیبت پہنچے اسی وقت کر لے. آج آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو کتنا عرصہ بیت چکا ہے, لیکن لوگ آج بھی اپنے سینوں کے اوپر چھریاں مار رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنی کمروں کے اوپر چھریاں مار رہے ہیں, لوہے کو استعمال کر رہے ہیں, جبکہ شریعت محمدیہ کے اندر سوگ زیادہ سے زیادہ 3 دن تک ہے, اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. یہاں تو صبر کرنا چاہیے, لیکن یہ جزا فضا جو ہے یہ صبر کے خلاف ہے. تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وتواصوا بالصبر, مومن لوگ وہ ہیں, خسارے سے نکلنے والے وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس سورہ مبارکہ میں 4 خوبیاں بیان کی ہیں کہ جن لوگوں کے اندر یہ 4 خوبیاں ہوں گی وہ نقصان سے بچ سکتے ہیں. اگر ان میں سے ایک خوبی بھی کسی کے اندر سے نکل گئی وہ خسارے سے نہیں نکل سکتا. وہ 4 خوبیاں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح, اور دوسرے نمبر پر کتاب و سنت کے مطابق اعمال, اور تیسرے نمبر پر ایک دوسرے کو حق کی تلقین تبلیغ, اور چوتھے نمبر پر انسان کو چاہیے کہ وہ صبر کرے, آنے والی مصیبت اور پریشانیوں کو خندہ پیشانی سے قبول کرے. اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے وہ پروردگار ہمیں صحیح معنی میں اپنے عقائد و نظریات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہم اس دنیا کے اندر خسارے سے نکل کر اور ابدی فلاح کامیابی حاصل کر لیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ.